ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ ابتدائی طور پر ایرانی حکام تردید کرتے رہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ وہ کچھ ہی دیر میں قوم سے خطاب کریں گے یا ان کا کوئی ویڈیو اسٹیٹمنٹ سامنے آ جائے گا، لیکن پہلے ان کی اہل خانہ کی شہادت کی خبر جاری کی گئی اور پھر چند گھنٹوں بعد باضابطہ طور پر سپریم لیڈر کی شہادت کا اعلان کر دیا گیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA نے درست مقام اور ان کی وہاں موجودگی کا پتہ لگایا اور اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ اسی خبر کے مطابق امریکی ایجنسی کو یہ اطلاع ملی تھی کہ ہفتے کی صبح تہران کے وسط میں قائم ایک کمپاؤنڈ میں اعلیٰ ایرانی حکام کا اہم اجلاس ہونے والا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سپریم لیڈر بھی اس میں شریک ہوں گے۔ ابتدائی منصوبے کے مطابق ایران پر حملہ رات کی تاریکی میں کیا جانا تھا، لیکن جیسے ہی اجلاس کی اطلاع ملی اور وہاں سپریم لیڈر اور اعلیٰ قیادت کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی تو حملہ دن کے اجالے میں کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے بھی یہ دعویٰ سامنے آیا تھا کہ جس وقت ملبے سے سپریم لیڈر کا جسد خاکی برآمد کیا گیا تو اس کی تصویر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور امریکی صدر ٹرمپ کو دکھائی گئی۔ اسے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی ایجنٹ ایرانی قیادت اور افواج میں کس حد تک پینٹریٹ کر چکے ہیں۔ اب تک جن افراد کی شہادت کی تصدیق ہو سکی ہے اس میں وزیر دفاع ہیں، آرمی چیف ہیں، سپریم لیڈر کے سیکیورٹی مشیر اور پاسداران انقلاب کے سربراہ شامل ہیں۔ حملے میں شہید مزید کمانڈرز اور عہدیداروں کے نام بعد میں جاری کیے جائیں گے۔ اگر شہروں کی میں بات کرتی ہوں تو اس حساب سے شہداء کی تعداد 200 تک پہنچ چکی ہے۔ ریاست کا انتظام چلانے کے لیے ایک عبوری کونسل بنا دی گئی ہے جس میں علی رضا عرافی، ایرانی صدر اور ایرانی چیف جسٹس شامل ہیں۔ ایرانی صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ سپریم لیڈر کی شہادت کا بدلہ لینا فرض ہے اور جائز حق ہے، اس مقصد کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے۔ ایرانی سیکیورٹی چیف کے مطابق امریکہ پر اس شدت سے حملہ کیا جائے گا کہ جس کا اس نے پہلے کبھی تجربہ نہیں کیا ہوگا۔ اس دھمکی پر امریکی صدر نے رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے حملے کا فیصلہ کر لیا ہے یا حملہ کیا تو پھر جوابی کارروائی ہولناک ہوگی۔ ایران کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن اگر ایسا کیا گیا تو اتنی قوت سے حملہ ہوگا کہ جو پہلے کبھی نہ دیکھا گیا ہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی دھمکی دی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ ایران میں ہزاروں اہداف کو نشانہ بنائیں گے، ایسے حالات پیدا کریں گے کہ ایرانی عوام خود کو آزاد کریں۔ ایرانی شہریوں کی تکالیف اور قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ ان دھمکیوں اور بیانات کے دوران ایران کی جانب سے اسرائیل پر درجنوں میزلز برسائے گئے ہیں، جس سے تل ابیب میں عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ 1 ہلاکت اور 100 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات آئی ہیں۔ ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات، قطر، سعودی عرب، بحرین اور عراق سمیت خطے کے دیگر ممالک میں حملے کیے گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے مطابق انہوں نے خطے میں موجود 27 امریکی اڈوں یا تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہے، نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں میں دبئی میں ایئرپورٹ، بندرگاہ اور ہوٹلز کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی اس پر بھی میزائل گرا ہے۔ قطر اور بحرین میں بھی ایسے ہی حملے دیکھنے میں آئے ہیں۔ خلیجی تعاون کونسل نے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا ہے۔ اماراتی صدر کے مشیر کہہ رہے ہیں کہ ایران کی جنگ پڑوسیوں سے نہیں ہے، خلیجی ممالک کے خلاف جارحیت سنگین غلطی ہے، اس سے ایک نازک موڑ پر ایران کو تنہا کر دیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر ایران اور پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اس وقت احتجاج کیے جا رہے ہیں۔ کراچی میں احتجاجی مظاہرین نے کونسل خانے پر دھاوا بولا۔ سیکورٹی اہلکاروں کی فائرنگ کے نتیجے میں تقریباً 10 افراد شہید ہوئے ہیں، 30 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی مظاہرین نے سفارت خانے کی جانب جانے کی کوشش کی، فائرنگ کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے، پولیس سے کئی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر ایرانی شہریوں کی طرح ہر پاکستانی غم سے نڈھال ہے، لیکن یہ وقت قانون کو ہاتھ میں لینے کا نہیں ہے بلکہ پرامن احتجاج ریکارڈ کروانے کا ہے۔ پاکستان، روس، چین سمیت کئی ممالک ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی کھل کر مذمت کر رہے ہیں اور ایران سے مکمل یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس وقت اہم ترین خبریں بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کا امریکی بحری بیڑا USS ابراہم لنکن پر حملہ، یہ وہ اہم سوال تھا جو ہم مسلسل اٹھا رہے تھے کہ جب بحری بیڑے ایران کے قریب موجود ہیں تو ایران نے جب ریٹیلیٹ کیا تو ایران کی طرف سے ان ممالک کے اوپر کیوں اٹیک کیا گیا ہے۔ تو اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں اور یہ خبریں آ رہی ہیں
کہ USS ابراہم لنکن جو بحری بیڑا وہاں پر موجود تھا اس کے اوپر ایران نے حملہ کیا ہے. یعنی سچویشن اب اس طرف جا رہی ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب خطے کی سیکیورٹی کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, یہ تشویشناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے, کیونکہ کل رات ہی ایران نے اس بات کا دعویٰ کر دیا تھا, یہ بتا دیا تھا کہ اب ہم پوری شدت کے ساتھ جواب دیں گے. تو اب اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے ہیں, وہاں پر بھی ایرانی میزائلز اس وقت حملے کیے جا رہے ہیں. پاسداران انقلاب جو ہیں وہ اس وقت نشانہ بنا رہے ہیں مختلف تنصیبات کو, مختلف مقامات کو, اور اس وقت بحری بیڑا ابراہم لنکن جو کہ ایرانی پانیوں میں موجود ہے, اور تقریباً یہ بتایا جا رہا تھا کہ ڈسٹینس اس کا 1000 سے 1600 کلومیٹر کے قریب اتنے ڈسٹینس پر یہ بحری بیڑا موجود ہے, اس پر اٹیک کیا گیا ہے, اس پر حملہ کیا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ان پر حملہ کرنا جو ہے وہ ناممکنات میں سے تھا, کیونکہ اس کی اپنی سیکیورٹی بہت ہے. تو اگر یہ ریٹیلیشن ایران کی جانب سے کی گئی ہے تو اب اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اور یہ سچویشن روم میں ہم یہاں پر اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مکمل طور پر تمام سچویشن پر نظر رکھ سکیں اور اپنے ناظرین کو, دیکھنے والوں کو گاہے بگاہے مسلسل اس پر آگاہ کر سکیں. جو سما کی ٹیم ہے, جو معتبر اینکرز ہیں, جو کورسپونڈنٹ ہیں معتبر, وہ تمام لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور لمحہ بلمحہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. سمیرہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے, مختلف مقامات پر ہمارے رپورٹرز موجود ہیں. رپورٹرز کا جال ہے جو کہ کیونکہ پاکستان میں بھی اب اس کا ری ایکشن آ رہا ہے, اور جہاں جہاں آیت اللہ خامنہئی کے چاہنے والے, ان کے پیروکار موجود ہیں, ان تمام میں اس وقت غم و غصہ پایا جاتا ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. میرے ساتھ کراچی سے, لاہور سے, اسلام آباد سے نمائندگان موجود ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. کراچی میں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اور وہاں پر سچویشن اس وقت کیا ہے جان لیتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا, قاسم موجود ہیں میرے ساتھ اور اس کے ساتھ نوید کمال کراچی سے موجود ہیں. نوید ذرا بتائیے گا کیا سچویشن ہے اس وقت, کیونکہ جو ہمارے پاس رپورٹ ہو رہی تھی, کچھ شہادتیں بھی رپورٹ ہوئیں, پھر بارہا پولیس کی طرف سے بھی, احتجاجی مظاہرین کی طرف سے بھی پتھراؤ کا سلسلہ بھی جاری رہا. اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ جی بالکل, تقریباً 10:30-11 بجے ان مظاہروں کا آغاز ہوا تھا. ایک ہجوم جو ہے وہ مائی کولاچی روڈ پر امریکن کونسل خانہ ہے اس طرف جانا چاہتا تھا اور کافی حد تک قریب پہنچا بھی, جس کے بعد جو ہے پولیس کی بھاری نفری پہنچی. بات کی جائے تو پولیس لگتا ہے جو ہے اس کے لیے تیار نہیں تھی, اور پولیس نے کافی دیر سے رسپانس کیا. اس دوران جو ہے مظاہرین کی بڑی تعداد جو ہے MT خان روڈ پر پہنچ چکی تھی. پولیس نے جو ہے شیلنگ کا استعمال کیا, لاٹھی چارج کا استعمال کیا, کنٹینرز کھڑے کرنے کی کوشش کی, لیکن مظاہرین کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ان کی شدت بھی زیادہ تھی. ان کی جانب سے جلاؤ گھیراؤ ہنگامہ آرائی کا سلسلہ جاری رہا. اس دوران ہنگامہ آرائی میں فائرنگ بھی ہوئی, جس میں جو ہے تقریباً 10 ہلاکتیں جو ہے سرکاری طور پہ رپورٹ کی جا رہی ہیں, جس میں 9 افراد جو ہے ان کی لاشیں ابھی بھی سول ہسپتال میں موجود ہیں. تقریباً 40 کے قریب افراد ہیں جو اس تمام واقعات میں, مختلف واقعات میں زخمی ہوئے ہیں. اس میں شام میں ہی جو ہے فائرنگ کی گئی, جس میں ایک رینجرز اہلکار اور 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں. MT خان روڈ اور مائی کولاچی روڈ جو ہے سارا دن میدان جنگ بنا رہا. پولیس کی جانب سے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے شیل چلائے گئے, جبکہ مظاہرین کی جانب سے بھرپور جو ہے پتھراؤ کیا گیا, اور کبھی جو ہے مظاہرین تھوڑی دیر کے لیے پسپا ہوتے تھے, اور کبھی پولیس آگے کی جانب بڑھتی تھی, اور کبھی جو ہے پولیس کو جو ہے دوڑیں لگانی پڑتی تھی, اور مظاہرین جو ہے آگے کی جانب آتے تھے. مظاہرین نے پولیس کی ایک بختر بند کو بھی آگ لگا دی, کئی موٹر سائیکلوں کو آگ لگائی گئی, کئی پولیس چوکیوں کو جو ہے آگ لگائی گئی. کراچی میں آج جو ہے سارا دن کمل ہے, جو ابھی کچھ دیر پہلے محسن نقوی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے, اور یہ ہر پاکستانی کو یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. آپ اپنا احتجاج بالکل ریکارڈ کروا سکتے ہیں, لیکن قانون کو ہاتھ میں لینا, کسی کی جان کو, کسی کے املاک کو نقصان پہنچانا, یہ درست عمل نہیں ہے. لاہور سے میرے ساتھ قاسم راشد موجود ہیں. قاسم آپ بتائیے گا, لاہور میں سچویشن انڈر کنٹرول ہے؟ قاسم ارشد. جی بالکل, لاہور میں جو صورتحال ہے یہ مکمل طور پر کنٹرول میں ہے, پرامن حالات ہیں. تاہم اب سے چند گھنٹے پہلے یہ صورتحال ہوئی کہ دن بھر ویسے تو پرامن احتجاج جاری رہا, جس میں خواتین اور بچے بھی موجود تھے. تاہم ایک ریلی مظاہرین کی جیسے ہی وہ یہاں پر پہنچی اور انہوں نے کونسل خانے کی جانب جانے کے لیے کوشش کی, اور وہ جو کوشش تھی وہ زیادہ جو ہے وہ زوراور طریقے سے کی جا رہی تھی, جس پر جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جو ایک مقررہ حد مقرر کی گئی تھی
جیسے ہی وہ ریلی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے وہاں جانے کی انہوں نے کوشش کی تو پھر پولیس کی جانب سے شیلنگ بھی کی گئی. اس دوران مظاہرین نے پتھراؤ کیے اور انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ وہ کونسل خانے کے جو گیٹ ہے اس کی طرف جائیں اور اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے کراس کرنے کی کوشش کریں. تاہم ایسا نہیں ممکن ہوا. پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھرپور طریقے سے اس تمام صورتحال کو نہ صرف کنٹرول کیا بلکہ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ اب جو احتجاج اور جو دھرنا ہے یہ ختم کر دیا گیا ہے اور ان کے جو مظاہرین کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ قیادت کی جانب سے اب جب تک نئی کال نہیں دی جاتی یا نیا ہدایت نامہ نہیں آتا وہ اپنا احتجاج یا جو دھرنا ہے اس کو موخر کر رہے ہیں. تاہم ابھی اس وقت بھی پولیس کی بھاری نفری موجود ہے, اینٹی رائٹ فورس یہاں پر موجود ہے, کنٹینر موجود ہے, ریسکیو کی ٹیمیں موجود ہیں. کسی بھی ممکنہ آپ تمام لوگ احتجاج اپنا خیال بھی رکھیے اور مسلسل کیونکہ سما کے ناظرین کو آپ آگاہ کر رہے ہیں, آپ دونوں نمائندے وقتاً فوقتاً آپ کی طرف آتے رہیں گے. سمیرہ میرے ساتھ موجود ہیں, ابصار عالم صاحب بھی مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں, آپ دونوں کی میں شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ ساتھ منصور جعفر صاحب جو کہ ایرانی صحافی ہیں اور ماہر مشرقی وسطیٰ کے امور بھی ہیں مجھے جوائن کر رہے ہیں, میں آپ کی بھی شکر گزار ہوں. سب سے پہلے تو یقیناً نہ صرف ایران کے لیے بلکہ جہاں جہاں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے چاہنے والے ان کو فالو کرنے والے رہتے ہیں ان تمام کے لیے غم کی خبر ہے. اس وقت آپ بتائیے کہ کیا سچویشن ہے ایران میں, اس وقت کیا سچویشن ہے اور جو سوگ کا اعلان کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا منصور صاحب. جی بہت شکریہ جی. ایک تو تصحیح کر لیجئے میں ایک ادنیٰ سا پاکستانی صحافی ہوں. ایران کے معاملات یا مڈل ایسٹ کے معاملات کو ایک بطور طالب علم دیکھتا ہوں. میں عرب ٹی وی سے وابستہ ہوں. میں نے کہا ابتدا میں ریکارڈ درست کر لیا جائے. جی یقیناً اس وقت جو آزمائش درپیش ہے خاص طور پہ پورے نہیں کوئی ایسا ایشو نہیں, اس وقت جو سچویشن درپیش ہے خاص طور پہ ایران پر ہونے والے حملے اور بعد میں ایران کا جو جواب گیا ہے اور اس کی جو مختلف ڈائمنشن اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں حقیقی معنوں میں اب جنگ اب چھڑی ہے کیونکہ جو رد عمل اس وقت ایران کی طرف سے دیا گیا ہے اور اس کے بعد خاص طور پہ جن عرب کیپٹلز کو ماضی میں ایک اس کی حمایت حاصل رہی ہے ایران کے پیس پروسیس کی اور ایران کے مذاکرات کے عمل کے حوالے سے, اب وہ ایک طرح ایران کے ساتھ ناراض دکھائی دے رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو دباؤ بڑھایا ہے ایران نے ان حملوں کے نتیجے میں ان عرب کیپٹلز پر, اب حقیقی معنوں میں وہ ایران اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ اپنے جو بھی راہ و رسم ہے وہ ان کو اب موبلائز کرنے کی پوزیشن میں ہے کیونکہ وہ بتا سکتے ہیں دنیا کو, ان ممالک کو کہ دیکھیے آپ کی اس کارروائی کے نتیجے میں ہم خود اس وقت ولنریبل پوزیشن میں آ گئے ہیں. ہمارے پاس ہمارا جو ڈائسپورا ہے وہ اس وقت حمایت میں نہیں ہے, ہمارے پاس جو لاکھوں کی تعداد میں تارکین وطن کام کرتے ہیں وہ محفوظ نہیں ہے. تو لہٰذا آپ اپنے جو بے لگام اسرائیل اور امریکہ جو ہے اس کو لگام دیں تاکہ کسی طریقے سے معاملات جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہو سکے اور یہ جنگ کی حدت جو ہے وہ کم ہو سکے. کیونکہ اگر تو امریکہ کے اور اسرائیل کے حملے کا یہ مقصد تھا کہ وہ وہاں کی قیادت کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتے تھے تو بڑے پیمانے پہ 40-50 کے قریب اعلیٰ درجے کی عسکری, مذہبی اور سیاسی قیادت جو ہے وہ اس وقت شہید کی جا چکی ہے. اور اس کی آڑ میں اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ شاید وہاں پہ کوئی رجیم چینج کا ایجنڈا نافذ کر لے گا تو شاید اس کے بعد ہونے والے مظاہروں کی فوٹیج یقیناً امریکہ اور اسرائیل کے ٹی وی چینلز پر بھی پہنچی ہوگی کہ جس میں آج بھی ایران کی سٹریٹس میں جو ہیں مرگ بار امریکہ اور مرگ بار اسرائیل کے جو نعرے ہیں, اگر کوئی فالٹ لائن موجود بھی تھی اس وقت ایران کی سوسائٹی کے اندر فار اینی ریزنز, چاہے وہ اکنامک ان کی ہارڈ شپس تھی یا حکومت سے کوئی ناراضگی تھی, اس وقت زیرو اپوزیشن کا معاملہ ہے ایران کے اندر. تمام کے تمام ایرانی عوام جو ہے وہ اس وقت جل ہو چکے ہیں, یک جان ہو چکے ہیں اور وہ حقیقی معنوں میں ایران کو جو درپیش چیلنج جو ہے اس کے مقابلے کے لیے اپنا تن من دھن جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے درپے ہیں. تو اس صورتحال کا مقابلہ یقیناً تو منصور صاحب جس طرح سے ایران کی طرف سے جس طرح کا ریئیکشن آیا اور پھر انہوں نے کہا کہ بھرپور طرح سے اب جواب دیا جائے گا اور اس پر پھر امریکی صدر نے کہا کہ نہیں آپ جواب دے سکتے, آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے یا آپ کی اتنی ایبلٹی ہی نہیں ہے, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات کیا پرولونگ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو, کیونکہ ابراہیم لنکن کے اوپر بھی ابھی تازہ خبر آئی ہے کہ ایران کی طرف سے اٹیک کر دیا گیا ہے. جی اس سے بڑھ کر ابھی جو القدس شریف جہاں پہ بھی ایک حملے کی اطلاع ہے جس میں تقریباً 9 کے قریب یہودیوں کے جو ہے وہ ہلاکت کی بھی اطلاع ہے, اور خاص طور پہ یہ وہ علاقے تھے کہ جن کو بڑا سیف زون ڈکلیئر کیا گیا تھا اور وہاں پہ زیر زمین بنکرز بنا کے ان لوگوں کو محفوظ پناہ گاہ میں رکھا گیا تھا, لیکن وہاں تک
ایرانی میزائل جو ہے انہوں نے مار کیا ہے. اور اگر جو بات ابھی آپ نے ڈسکلوز کی ہے کہ یو ایس ایس ابراہیم جو ہے اس پر بھی اگر اٹیک ہوا ہے, اٹیک کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ڈوب جائے, اس کی سیکورٹی کو چیلنج کر دیا جانا, اور خاص طور پہ اتنی بڑی جو جنگی مشین ہے جی یہ جس انٹرنیشنل واٹرز کے اندر موجود ہے اس کے اندر ایک ٹورپیڈو بھی جو ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اور ایران نے اپنی یہ ابیلٹی ماضی میں جی جو عراق کے ساتھ جنگ ہے اس میں بھی ایگزیبٹ کی تھی, اور پچھلی جنگوں میں بھی, اور خاص طور پہ جو ٹھیک اس کے پاس بغیر مقناطیس کے جو ٹورپیڈوز موجود ہیں جو بڑے بڑی کشتیوں اور بڑے بڑے بحری جہازوں کو جی ڈبونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور ساتھ اب انہوں نے جس انداز سے آبنائے ہرمز کا جو سیکورٹی پوائنٹ چوک کیا ہے, اس کے بعد دوسری طرف آپ کو جی سینکڑوں آئل ٹینکر جو ہیں جس میں مڈل ایسٹ کے وہی کنٹریز کے جو اس وقت ایران کے نشانے پہ ہیں, بڑی تعداد میں ان کے گیس اور تیل لے جانے والے ٹینکر جو ہیں ان کی لمبی قطاریں لگ چکی ہیں. اور ایسی صورت میں اگر کوئی بھی ایک چھوٹا ڈرون جی بھی وہاں اٹیک کر گیا تو وہ پورے کا پورا سمندر جو ہے وہ آگ کا گولہ بن جائے گا, اور ایک بڑی تباہی جو ہے اس خطے کے اندر آ سکتی ہے. تو یہ سچویشن ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس آ وقت سکتی ہے. یہ جو بڑی امپورٹنٹ جنگ بات کا آپ کر الاؤ رہے ہیں. بیک دیگر لوگ بھی اب ٹرانسمیشن کو جوائن کر رہے ہیں. ابصار عالم صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, طلعت حسین صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, زیغم خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ابصار صاحب آپ سے ذرا بات کا آغاز کرتے ہیں. پرسوں رات جس طرح کے اسٹیٹمنٹس یو ایس اے کی طرف تھے اور جس طرح کے اسٹیٹمنٹس ہم نے ایران کی طرف سے دیکھے تو ایسا لگتا تھا کہ اب تو معاملات شاید سارٹ آؤٹ ہونے جا رہے ہیں, لیکن اگلے دن صبح اس طرح کا اٹیک ہو جانا اور پھر ایک بڑا پاز آ جانا جس کے اوپر بار بار پھر سوال ہو رہا تھا کہ کیا امریکہ بس اب یہیں تک ہے یا آگے جائے گا. لیکن پھر رات 11-12 بجے یہ خبر ڈسکلوز ہونا کہ جو ٹارگٹ تھا یا جو ہدف تھا جو اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ ہو گیا ہے, یعنی سپریم لیڈر اور جو قیادت تھی ان کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا ہے. اب آپ سچویشن کو کیا بہت زیادہ آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تو اندازے ہوں گے سچویشن کتنا آگے بڑھ سکتی ہے. اس وقت تک جو سچویشن ہے, پہلے میں آپ کی وہ بات کا جواب دے دوں. آپ نے کہا کہ لگ رہا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب کو دھوکہ ہوا, پوری دنیا کو, کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں ہوا 2 دفعہ ہوا. پہلے بھی عمان کے ساتھ یہی ہوا, پھر یہی ہوا, اور بڑا ریئر ان کی اپیرنس تھی اس امریکن ٹی وی چینل پہ جو انہوں نے انٹرویو دیا جے ڈی وینس سے ملاقات کے بعد, اور اس میں انہوں نے بتا دیا کہ کیا کیا ہو رہا ہے, کیا کیا ایران مان چکا ہے. اب یہ جو ایران اتنا کچھ ماننے کے بعد بھی امریکہ نے حملہ کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ اصل ایشو نیوکلیر کا نہیں تھا, جیسے عراق میں اصل ایشو نیوکلیر کا نہیں تھا, رجیم چینج کا تھا. رجیم چینج کا تھا. تو انہوں نے رجیم چینج کرنی تھی. اور رجیم چینج کیوں کرنی ہے؟ رجیم چینج کرنی ہے 2 وجوہات ہیں. ایک تو تیل ہے, ایران دنیا کا دوسرا بڑا تیل کا پروڈیوسر ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اس خطے میں ایران کی جتنا سائز ہے اس میں وہ ایک ریجنل سٹیبلائزر تو ہے. اگر اس کی بیلکنائزیشن ہوتی ہے اور اس کے اثرات پاکستان پہ آتے ہیں, افغانستان پہ, سینٹرل ایشین کنٹریز پہ, عرب کنٹریز پہ, تو اس میں میرا خیال ہے کہ امریکہ کو یا اسرائیل کو کوئی شکایت نہیں ہوگی, ان کو کوئی نقصان نہیں ہے. ابھی بھی اس وقت دیکھیں 19 ممالک میں, اس 19 ممالک کے درمیان پوری دنیا میں اس وقت جنگ ہو رہی ہے, اور اس میں سے 17 نہیں, اس میں سے جو 15 ہیں وہ مسلمان ممالک ہیں. تو سب سے زیادہ تو مسلمان پھنس گئے نا, اور وجہ کہ نہ ہی ایران نے اپنے کارڈ سے طریقے سے کھیلے, نہ ہی عرب کنٹریز نے کھیلے. اتنے عرصے سے جو ونڈو تھی عرب کنٹریز وہ اپنی اس کو مڈل ایسٹ کو بنانے کی کوشش کرتے رہے, ایک شائنی قسم کا ڈرائنگ روم جس میں وہ ٹورسٹ اٹریکشن بنا رہے تھے, لیکن کچھ بھی انہوں نے اپنی سیکیورٹی پہ فوکس نہیں کیا. سیکیورٹی اس وقت پورے ریجن کی وہ امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ میں, جس طرح وہ چاہتے ہیں اس کو لے جا رہے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ روس اور چین پہ اگر کوئی بھی دنیا کا ملک یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ کہ وہ کسی اور ملک پہ ڈپینڈ کر کے اپنا ڈیفنس کر سکے گا, یہ ممکن نہیں ہے. یہ آپ کو نظر آ گیا چین کے سامنے کیا ہوا ہے, شام کے ساتھ, لیبیا کے ساتھ, وینزویلا کے ساتھ, اب ایران کے ساتھ کیا کیا چین نے, یہ روس نے کیا کر لیا ان کا. میکسیمم یہ ہے کہ وہ حافظ الاسد کو روس نے ایک رہنے کے لیے اپارٹمنٹ دے دیا ماسکو میں, تو دیٹس اٹ. اور یہاں پہ تو وہ بھی نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کو اس پہ بہت زیادہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑے گا. اپنا دفاع تو ظاہر ہے ہم خود کر رہے ہیں, سب کچھ ڈیپینڈنس ہماری ہے, ہمیں اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ اس ڈیفنس کمپلیکس کو یا مشینری کو ہماری معیشت اتنی اسٹرانگ ہو کہ وہ چلا سکے. ورنہ کسی نے, چین نے یا کسی اور نے ہمارے ہیلپ کے لیے آنا نہیں ہے. یہ دنیا کو نظر آ جانا چاہیے کہ مائٹ از رائٹ. لیکن بھٹو سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سچویشن میں نا بھٹو صاحب کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ جس پہ انہوں نے کہا تھا, ان کا اسٹیٹمنٹ جو تھا
کہ گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور اچھا بنائیں گے. گھاس کھا لی, آج میزائل نہیں کھا رہے. آج ایٹم بم نیوکلیئر طاقت ہے الحمدللہ کم از کم. طلعت صاحب, جو سچویشن سر اس وقت ہے, ایک ہم ایلیمینیشن ہو گئی, پھر اس کے بعد رجیم چینج کی بات ہو رہی تھی. اب ایک ہدف آپ اگر کہہ لیں تو ایک ہدف تو انہوں نے اچیو کیا کہ ایلیمینیٹ کر دیا جو قیادت تھی, جو سپریم لیڈر تھے ان کے. لیکن اب جو رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے, کیا یہ کر پائیں گے؟ اور رضا پہلوی سابق شاہ کے بیٹے, وہ اس وقت بہت زیادہ پر امید لگ رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت چینج بھی ہو جائے گی اور شاید ان کو کوئی بڑا کردار ادا کرنے کا موقع مل جائے ایران میں. آپ کو یہ سچویشن بنتی ہوئی لگ رہی ہے؟ دیکھیں, اگر تو ہم نے جو بیانات دیے گئے ان کو فیس ویلیو پہ لینا ہے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رجیم چینج ہی ان کا مقصد تھا. جی. لیکن رجیم چینج کی ہی اگر کوئی تھیری ہے تو اس کو بھی آپ لے لیں تو اس کے بالکل عناصر اس حملے کے بعد جو خامنئی کا خاتمہ ہوا ہے جی. اس میں موجود نہیں. کیونکہ آپ ایک لیڈر کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں, آپ اس تمام سٹرکچر کو ایلیمینیٹ نہیں کرتے جو 50 سال سے ایران کے اندر موجود ہے, جس کے اندر ریولوشنری گارڈ موجود ہے, جس کا اس کے انگریس جو ہے اکانومی کے اندر موجود ہے, ان کے ادارے موجود ہیں, ان کی فوج موجود ہے, اور نظریاتی طور پر وہ ایک لیڈر کے بعد دوسرا لیڈر لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ موڈو تو ہے نہیں کہ آپ نے ونیزویلا کے اندر گئے, وہاں سے ایک بندہ اٹھایا اور اس کے بعد اس کے وائس پریزیڈنٹ کو لگا دیا, ایکٹنگ پریزیڈنٹ, اور آپ نے اس کے ساتھ معاملات کو طے کیا اور اس کا نوبیل پرائز بھی لے لیا. یہ وہ تو معاملہ ہے نہیں. تو آپ ایک ایسے نظام کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جو ریاستی ڈھانچے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جی. تو جو یہ توقع تھی کہ جو ہی خامنئی کی مرنے کی, قتل ہونے کی, شہید ہونے کی خبر آئے گی تو ایران ایرپٹ کرے گا, آپ کو کوئی ویژول نظر نہیں آئے گا ایران کے اندر خوشی کا, ایران کے اندر ڈیمونسٹریشنز کا, کچھ فیک نیوز میں آپ کو نظر آئے گا. تو اگر رجیم چینج ہونی ہے تو وہ ودن ہونی ہے. دوسرا طریقہ رجیم چینج کا جو ہم نے دیکھا, جو عراق کا ایک ماڈل ہے, یا بعض جگہ ہم نے لیبیا میں بھی دیکھا, بوٹس آن گراؤنڈ. آپ فوجیں لے کے جائیں اور اس کے بعد علاقوں کو قبضہ کریں, اپنی پسند کا بندہ انسٹال کریں. تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے رجیم چینج. تو رجیم چینج تو آپ سمجھیں اس وقت آف دا ٹیبل ہے, اور رجیم چینج شاید معاملہ تھا بھی نہیں. ابھی عمان کا ذکر میں کرتا چلوں. ہمارا اپنا ماننا یہ ہے, اور بہت سارے تجزیہ نگار اب اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, کہ عمان واز اے ڈسٹریکشن. عمان جو تھا وہ بلائنڈ سائڈ کریٹ کیا گیا تھا ان کے لیے, ان کو انگیج کیا گیا تھا, دنیا کو انگیج کیا. جس طرح طالبان کا اٹیک ہمارے بارڈر کے اوپر واز اے ڈسٹریکشن, عمان واز اے ڈسٹریکشن. تو جس سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے خلیجی ممالک اس تمام معاملے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ امریکی اخبارات کی چند ایک رپورٹس آج دیکھ لیں, اس کے اندر واضح انداز سے بتایا گیا ہے کہ کون کس کے ساتھ کہاں پر کھڑا تھا. تو ایک لمبا پلان تھا. اب اس پلان کا حتمی شکل اس کی کیا نکلتی ہے؟ ابصار صاحب نے ذکر کیا بالکنائزیشن کا. بالکل امکان ہے کہ آپ مرکز کو کمزور کریں اور ایک لیبیا والی یا سیریا والی یا عراق والی صورتحال کریٹ کریں. بالکل لاسٹ ورڈ. چائنا کا جو ذکر ہوا, دیکھیں اب چائنا کا براہ راست انٹرسٹ ٹائی اپ ہو گیا ہے کہ ایران کے اندر کیا ہوتا ہے. اسٹریٹ آف ہارمز جہاں سے چائنا کو سب سے زیادہ سپلائیز آتی ہیں آئل کی, یعنی 14 ملین بیرلز اے ڈے وہاں سے پاس ہوتا ہے, جس کا تقریباً 60% جو ہے وہ ایران چائنا کو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساؤتھ کوریا کو جاتا ہے, اس کے ساتھ جاپان کو جاتا ہے, اس کے ساتھ انڈیا کو جاتا ہے. تو اب یہ معاملہ صرف ایران اور امریکہ اور اسرائیل کا نہیں رہے گا. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ خطے کے لیے اور بڑی پاورز میسو ایشو. بالکل یہ بات آپ کی درست. اور وہ جو 19 ممالک کا آپ نے تذکرہ کیا, اب اگلا سوال یہی ہے کہ وہ 19 ممالک, کیا یہ معاملہ صرف امریکہ, ایران, اسرائیل تک محدود رہے گا, یا پھر ان ممالک کے اوپر جن کے اڈوں کے اوپر ایران کی جانب سے اٹیک کیا گیا, کیا وہ بھی کسی سائٹ پر ہمیں کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے؟ تمام کی میراتھن ٹرانسمیشن جاری ہے, ہمارے تمام معتبر اینکرز یہاں پر موجود ہیں, اینالسٹ یہاں پر موجود ہیں, اور اسی سچویشن میں مجھے خرم دستگیر صاحب سابق وفاق وزیر ہیں جوائن کر رہے ہیں. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں خرم صاحب. سب سے پہلے یہ جو ساری سچویشن بنی ہے, اس پر اگر ہم اس کے ماضی کے بیانات دیکھتے ہیں, امریکہ کے بیانات دیکھتے ہیں, اسرائیل کے بیانات دیکھتے ہیں, تو ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ وہ رجیم چینج کرنا چاہ رہے تھے ایران میں. اب جب یہ سچویشن بنی, جب ان کی اعلیٰ قیادت, ان کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا, اس وقت تک جو ایران سے خبریں آ رہی ہیں, تو کیا آپ کو جو وہ ٹارگٹ تھا, جو رجیم چینج کا ٹارگٹ تھا, کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہاں کے عوام اٹھ کھڑے ہوں, آپ کو لگتا ہے یہ اس وقت بھی, اس سچویشن میں بھی کیا ممکن ہے ایران میں؟ جی, آج اس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں ابھی تو نظر نہیں آ رہا, بلکہ کہنا چاہیے غالباً ایران میں چونکہ ایک حالت جنگ ہے تو وہاں تو پروٹیسٹ نہیں ہو سکتے. زیادہ پروٹیسٹ تو پاکستان میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ایک ایسی پروٹیسٹ جو رجیم چینج کر سکے
اس کی ابھی تک ایران میں تو کوئی ہمیں اس کے شواہد نظر نہیں آ رہے. اب یہ ہے کہ لیکن ایک ضرور اس میں ایک کہتے ہیں نا نوٹ آف کوشن ہے, وہ یہ ہے کہ جس کامیابی سے ایران کی اعلیٰ ترین قیادت اور ان کی اعلیٰ ترین جو عسکری قیادت تھی اس کو آج اسرائیل نے ایلیمنیٹ کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کے حکومت کے اندر بہت گہرے جو ہے نا وہ ہاتھ پہنچے ہوئے ہیں. تو اگر ایک انٹرنل جو چینج ہے اس کو میں رول آؤٹ نہیں کر سکتا, اسی وجہ سے کہ انہوں نے یہ اب دوسری دفعہ ہوا ہے کہ ایران کی اعلیٰ ترین عسکری قیادت تک کو انہوں نے وائپ آؤٹ کر دیا. تو انٹرنل چینج ایک ممکن ہے لیکن دوبارہ آپ کو رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی آواز آ رہی ہے, پلیز کنٹینیو کیجئے. میں یہی کہہ رہا ہوں جی کہ جو تو عوامی کہتے ہیں نا غم و غصے کی بنیاد پہ تو رجیم چینج ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. رجیم چینج کی اگر واحد کوئی اس وقت پاسبلٹی ہے وہ یہی ہے کہ اگر ایران کی حکومت کے اندر سے کوئی ایک سازش ہو, اور لیکن اس کی بھی ابھی تک ہمیں کوئی واضح شواہد نہیں ہے. سر ایک طرف امریکہ ہے, ایک طرف ایران ہے. امریکہ اسرائیل کو اگر آپ کلب کر کے دیکھ لیں, دوسری طرف ایران کو دیکھ لیں, پھر خلیجی ممالک ہیں, اور پھر پاکستان کی بھی سچویشن کو آپ دیکھ لیں. پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے سر؟ پاکستان کے لیے ایک کہتے ہیں نا پل سرات کی سچویشن بن گئی ہے کہ ایک بارڈر جو ہمارا جہاں کوئی واضح عسکری چیلنج نہیں تھا وہاں بھی ایک عسکری چیلنج آ کھڑا ہوا ہے ایران کے ساتھ. لیکن پاکستان کے آف کورس اور بھی کنسرنز ہیں. تیل کی سپلائی کا کنسرن ہے کہ اگر تیل جو ہے وہ سپلائی کم ہونے سے مہنگا ہوتا ہے اس کے پاکستان کی معیشت پر فوری اثر ہوگا. اسی طرح ہماری ریمیٹنسز ہیں گلف ریجن میں, ان کے اوپر ضرور اثر ہوگا کہ وہ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے, یا ہماری وہاں جو نوکریاں لوگ کر رہے ہیں ان میں کوئی کمی آتی ہے, اس کا بھی ایک اثر ہے. اور تیسرا آف کورس انٹرنل ایک ایشو ہے کہ ہمیں کس طرح جو ہماری شیعہ پاپولیشن ہے 15 سے 20% پاکستان کی, ان کے ساتھ فوری طور پہ ہمیں جو ہے وہ روابط کرنے ہیں, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا اندرونی جو سٹیبلٹی ہے اور اس کا اندرونی امن جو ہے وہ بھی ایک بہت ہائی پرائیورٹی ہے. بالکل ٹھیک. زخم صاحب جو بات طلعت صاحب بریک سے پہلے کر رہے تھے, اور وہی سوال پھر میں آگے آپ سے آپ کی طرف لے کر آئی تھی, خلیجی ممالک کا کردار اب آپ کیا اور کس طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جب ریٹیلیٹ کیا گیا ایران کی طرف سے تو فوری طور پر اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئے تھے کہ ہم اپنے حق کا جو دفاع کا حق ہے اسے محفوظ رکھتے ہیں. تو اب آپ کو وہ کہاں کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اب امریکہ کی طرف سے کوشش کی جائے گی جو خلیجی ممالک ہیں یا جن کے اوپر جن کی بیسس پر اٹیک کیا گیا ہے ان کو انگیج کیا جائے؟ کیا ہو رہا ہے آگے؟ دیکھیے خلیجی ممالک جو ہیں وہ وہاں پہ امریکہ کی بیسیز ہیں بنیادی طور پہ, اسی وجہ سے ایران اٹیک کر رہا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تک محسوس ہو رہا ہے اٹیکس تھوڑے اس سے زیادہ ہیں. ان کو ایک صاف ٹارگٹ کی طور پر بھی ایران جو ہے وہ خلیجی ممالک کو اٹیک کر رہا ہے. اب خلیجی ممالک کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے محفوظ نہیں ہے جس طریقے سے اسرائیل مثال کے طور پہ محفوظ ہے, یا امریکہ دور ہونے کی وجہ سے محفوظ ہے. تو ان کے پاس کوئی ایسا ڈیفنس سسٹم نہیں ہے کہ وہ اٹیک سے بچ سکیں. پھر اس وجہ سے بھی وہ صاف ٹارگٹ ہیں کہ جس طرح کے میزائل خلیجی ممالک کو ٹارگٹ کرنے کے لیے چاہیے مڈ رینج والے, وہ ایران کے پاس بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. اور خلیجی ممالک پر جب ایک اثر پڑتا ہے تو آپ نے آبنائے ہرمز کی مثال کے طور پہ بات کی کہ آبنائے ہرمز جو ہے اس سے 20% تیل دنیا کا جاتا ہے, اور اگر یہ جو 20% ہوتا ہے یہ اتنا بڑا ہے کیونکہ اتنا سرپلس اویلیبل نہیں ہے. اگر 20% آپ تیل نکال لیں تو کوئی ایسا سرپلس نہیں ہے اس کو جو فل کر لے. اب اس کو جب فل کرنے کے لیے سرپلس نہیں ہے تو اس کا ایک اکانومی میں ایک بڑا سادہ نتیجہ نکلتا ہے. جب ڈیمانڈ اور سپلائی کے درمیان میں ایسا مس میچ ہوتا ہے, اور 20% بہت بڑا مس میچ ہوتا ہے, 10% بھی بہت بڑا مس میچ ہوتا ہے جس پہ پرائسز ڈبل ٹرپل ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ تیل, اور دوسری بات یہ دیکھیے کہ یہ خلیجی ممالک اس وقت ورلڈ اکانومی کا ہب ہے. یہ صرف لوکل اکانومی کی بات نہیں ہے, دنیا بھر کی اکانومی وہاں پہ کتنی انویسٹڈ ہے, کتنے ہیڈ کوارٹرز ہیں, کتنے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں. اس کی وجہ سے ایک پوری جو دنیا کی اکانومی اور ویسٹرن اکانومی ہے اس بھی رسک میں آتا ہے.
تو اس وقت ایران ایک دراڑ ڈالنا چاہتا ہے خلیجی ممالک کے درمیان میں اور امریکہ کے درمیان میں، اور وہ چاہتا ہے کہ خلیجی ممالک امریکہ پر دباؤ ڈالیں کہ امریکہ پیچھے کو ہٹے۔ اور یہ خلیجی ممالک سے پھر سمیرہ یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ اچانک سے ایک اجلاس بھی طلب کر لیا گیا، کل سعودی عرب کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا، اب یہ جو وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، کیا اس میں متوقع فیصلے ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر کسی اٹیک کی کوئی پلاننگ وغیرہ ہو جائے؟ کیا مجموعی فیصلے ہو سکتے ہیں اس میں؟ کرن، سب سے پہلے آئی تھنک اٹس اے فار فیچڈ آئیڈیا کہ کوئی مجموعی اٹیک ہوگا. آئی تھنک اٹس اے کلیئر پکچر رائٹ ناؤ. جو 8 ممالک پہلے ان کا ایک گروپ بنا تھا، نیو یارک میں ملے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، تب بھی ایک چیز یہ ڈسکشن میں آئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، اس میں بھی غالباً 72 گھنٹوں میں سب سے زیادہ ہمارے پرائم منسٹر سے ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی 3 مرتبہ 2-3 ایونٹس کے اوپر. ایک تو کوئی مجموعی اٹیک ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ یو سو جارڈن، یو سو لیبنان، سیریا، یہ تو ان کے ساتھ ہی ویسٹ بینک کے ساتھ ہی کے ملک ہیں. ایجپٹ ہے، انہوں نے تو ریزسٹنس کے بجائے دے ایکچولی اسٹارٹیڈ ڈاؤننگ دا میزلز، بیلسٹک میزل ڈاؤن کیے انہوں نے، اس لیے ان کا غصہ ہے. یو اے ای کی طرف اسپیشلی غصہ نکالا ایران نے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی جو خلیجی ممالک تھوڑا سا ڈرے ہوئے ہیں وہ اس پر ہے کہ کچھ ممالک کے پاس اپ گریڈڈ بیلسٹک میزل ڈیفنس سسٹم نہیں ہے. جیسے ہم کویت کی بات کرتے ہیں، کویت کا جو نظام ہے ایئر ڈیفنس سسٹم کا وہ 1991 کا انسٹالڈ ہے. دے ڈڈ ناٹ گو فار اپ گریڈیشن. وہ یوزلی ایک امن پسندی ملک سمجھے جاتے ہیں، ان کے لیے تو سرپرائز ایلیمنٹ تھا یہ کہ ساڈے وال کیوں آئے نے. تو اٹ واز ایکچولی وہ دے ور ان آ، اسٹرک ان آ. لیکن جو دوسرے ممالک ہیں ان کے پاس پیٹریوٹ سسٹم ہے، ٹھاٹ سسٹم ہے، جو کہ ٹرمینل ہائی سسٹم ہے. اس کے ساتھ آئی تھنک گریونسز ان کے ہیں، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ پرولونگ کریں ایران کے ساتھ، کیونکہ ایران کے پاس دے ہیو اے ہیوج انوینٹری آف میزلز، سو دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. خرم صاحب، آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ تمام ممالک پھر مل کر کوئی ڈیسیجن لے رہے ہوں؟ جو وزرائے خارجہ کے کا اجلاس ہو رہا ہے تو ایران کے حوالے سے کسی قسم کا اس طرح کا کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا. اور اس وقت ہمارے پاس کچھ اہم خبر بھی آ رہی ہے، اہم اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ایرانی بحری جہاز کو گلف عمان میں نشانہ بنایا گیا ہے. امریکہ نے ایرانی بحری جہاز کو تباہ کر دیا ہے. ایرانی جو بحری جہاز ہے اسے گلف عمان میں نشانہ بنایا گیا ہے، ایسا امریکی حکام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے. امریکی فوج نے ایرانی بحری جہاز کو تباہ کر دیا ہے. یہ سچویشن اب بڑھ رہی ہے آگے، کیونکہ ایران کی طرف سے بھی جوابی طور پر یہی کہا جا رہا تھا کہ اب ہم کھل کر اٹیک کریں گے، اور امریکہ کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے یا یہ ایبلٹی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نہیں کر سکیں گے، اور اگر کیا گیا تو اتنی شدت سے نقصان پہنچایا جائے گا. کہ ان کی طرف سے تو یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ ایرانی عوام کی جو امنگیں ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی. طلعت صاحب، اٹیکس ہونا شروع ہو گئے ہیں سر؟ جی، یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. اگر آپ نتن یاہو کا بیان دیکھیں تو جو اس نے ایران کے لوگوں کو اپنی طرف سے دعوت دی ہے کہ آپ ٹیک اوور کر لیں، تو اس کے اندر اس نے ذکر کیا ہے درجنوں کا نہیں، سینکڑوں کا نہیں. اس نے کہا کہ اگلے چند مہینوں میں ہم ہزاروں اٹیک کریں گے، جو اس کے اپنے الفاظ ہیں. اور ابھی امریکہ کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں بتایا گیا کہ پہلے تو خیال تھا کہ ہم اٹیکس اس ویکینڈ کے آخر میں ختم کر دیں گے. اب وہ بتائیے یہ ویکس نہیں، مہینوں جاری رہ سکتے ہیں. کیونکہ جو پہلا آپ نے سوال اٹھایا تھا کہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے رجیم چینج کرنی ہے، ان کے سپریم لیڈر کو مارنے کے بعد لوگوں کا از خود آنا ویسے ہی ایک عجیب و غریب کمزور مفروضہ تھا، لیکن وہ بالکل غلط ثابت ہوا. اور اب ان کو ہر حال میں اس جنگ کا خاتمہ کرنا ہے، اور وہ ہوگا کب تک؟ جب تک ایران کا آرسنل وہ ایگزاسٹ نہیں کر سکتے، اور جب تک وہ اس کی سپلائی چین کو تباہ نہیں کر سکتے. تو اب آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ تواتر کے ساتھ اٹیکس نظر آ رہے ہیں، تواتر کے ساتھ ایران کی طرف سے رد عمل نظر آ رہا ہے. میں ابھی ان کے فارن منسٹر کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جو انہوں نے الجزیرہ کو دیا، جس کے اندر انہوں نے واضح انداز سے بتایا کہ ہمارا خلیجی ممالک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جو خلیجی ممالک کے بحری اڈوں سے، زمینی اڈوں سے ہمارے خلاف اٹیک ہو رہے ہیں تو وہ لیجٹمیٹ ملٹری ٹارگٹ ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو سویلین ایریاز ہیں وہاں پر آپ کیوں جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ اپنی بیسس سے نکل کر سویلین ایریاز میں جا کے انہوں نے ہیومن شیلڈ بنائی ہوئی ہے، تو ہم ان کو چیز کر رہے ہیں. لیکن یہ آپ کو ہفتوں نہیں مہینوں چلتا ہوا یہ معاملہ نظر آ رہا ہے، اور اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ایران کی پوری کیپیسٹی کو وہ ملیا میٹ نہیں کر دیتے. بالکل. ابصار صاحب، یہی سچویشن آپ کو لگتی ہے اب یہ آگے یہ مہینوں چلتا ہوا معاملہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے، کیونکہ جو ایران کی اسٹریٹجی ہے
وہ تو اگر وہ اس کو سلو بوائل پہ رکھے جی اس سب سچویشن کو جو جاری ہے، تو امریکہ کا خرچہ تو بہت ہو رہا ہے. اتنا اس نے اپنی جو موبیلائز کی ہے، جتنی ملٹری، اس کا میرا خیال ہے کہ ملینز آف ڈالرز ڈیلی اس کا خرچہ ہے، وہ اس کی اکانومی پہ بوجھ پڑے گا. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ویسے ہی ایکسیپٹنس بہت نیچے چلی گئی ہے، تو جنگ کے ذریعے وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں. کل بلکہ وہ کل کہہ بھی رہے تھے کہ میں اتنی زیادہ جنگ آگے بڑھانا چاہ بھی نہیں رہا ہوں. کل اسٹاک مارکیٹ کھلے گی تو پتہ چلے گا وہاں پہ پوری دنیا میں کہ کیا اس کے اثرات ہوئے ہیں جو ہارمز بند کیے. تو اس میں یہ لیکن میں اس کے علاوہ ایک اور چیز مجھے بہت اس کا دکھ ہوا ہے، پتہ نہیں اوروں کو بھی ہوا ہوگا، لیکن جو 85 لڑکیاں ماری گئی ہیں اسکول میں، پرائمری اسکول میں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کہیں اور ہوا ہوتا ہے نا واقعہ، کسی اور ملک سے یہ غلطی ہو چکی ہوتی تو اس وقت پوری دنیا کے میڈیا پہ ہاہاکار مچی ہوئی ہیومن رائٹس وائلیشن، اور ہیومن رائٹس کے لوگوں نے سینہ کو بھی کرنی تھی، نہ پاکستان میں نہ باہر کہیں، پوری دنیا کے. دیکھیں اس لیے ویسٹرن میڈیا اور ویسٹرن جو سٹینڈرڈز ہیں نا، اور ایپسٹین فائلز کے بعد وہ تو ایکسپوز ہو گئے. یہ اب اس طرح کے واقعات بھی دیکھیں. یوکرین میں وہ ایک بچی کو لے کے، ابھی بندر ایک کسی ملک میں، تھائی لینڈ، جاپان میں تھا، وہ بندر کا بچہ جو ہے وہ ایک ڈال کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے، اس کی پروٹیکشن لے رہا ہے. تو کتنا لوگوں کے دلوں کو اس نے متاثر کیا. پھر کسی نے لگایا غزہ میں بھی ایک بچی ایسے کر رہی ہے. ابھی یہ 85 لڑکیاں وہاں پہ ماری گئی ہیں حملے میں، کوئی اس پہ سٹوریز نہیں ہیں، کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے، کسی کے دل پسیج نہیں رہا. یہ نیوز رومز میں بڑے بڑوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اینکرز، اور وہ ہیومن رائٹس کی بات بھی بڑی کرتے ہیں، آرگنائزیشنز بھی ہیں، امریکہ میں کچھ رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑا ہیومن رائٹس چیمپئن سمجھتے ہیں. کسی کا میں نے نہیں دیکھا کہ امریکہ کی انہوں نے مذمت کی ہو یا اسرائیل کی مذمت کی ہو. کریں گے تو ان کو ڈیپورٹ کر دیں. آج کل زیغم صاحب ان دانشور کے ہاتھ چڑھے ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کا کسی ہیومن رائٹس اس طرح کی وائلیشن جو امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے ہوتی ہے بولیں گے نہیں. جیسے جس بندر کی آپ نے بات کی نام تھا اس کا پنچ، اور اس کے بعد جس بچی کی تصویر آئی، نہیں اس سے پہلے جو آپ نے بات کی تھی نا، تو یہ پنچ اس کا نام تھا، اور یہ پنچ ہی آپ نے اس وقت مارا ہے ان تمام لوگوں کے چہروں کے اوپر جن کو بندر کے احساسات کا خیال ہے. لیکن ان بچیوں کے، وہ جو 85 طالبات چھوٹی بچیاں تھیں جن کے اوپر یہ میزائل اٹیک کیا گیا. جی آپ نے مجھ سے گلف کنٹریز کے بارے میں سوال پوچھا تھا، اس میں بڑا ایک دلچسپ سچویشن ہے کہ ان تمام جو عرب ممالک ہیں ان کی زمین پر امریکہ کی موجودگی ان کے تحفظ کی بجائے ان کے لیے خطرہ بن گئی ہے، اور ان کو اب حملوں کا سامنا ہے، اور امریکہ ان کو بچانے کے لیے کوئی ایکشن نہیں کر رہا. یہ بات سب لوگ نوٹ کر رہے ہیں کہ بھئی جب ضرورت پڑی تو امریکہ ہماری مدد کو نہیں آیا، ہماری پروٹیکشن کو، یا اس نے ہمارے میزائل آ رہے تھے ان کو نہیں روکا. تو ایک تو وہاں امریکہ کا بہت ایک ساکھ جو ہے آنے والے دنوں میں خراب ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب یہ سب پر واضح ہے کہ وہ تمام وقت جب امریکہ نیگوشیٹ کر رہا تھا ایران کے ساتھ، اصل میں ایک جنگ کی تیاری ہو رہی تھی. تو لہٰذا اب امریکہ سے نیگوشیٹ کرنا بھی جو ہے وہ بھی سب ملک بہت سوچ سمجھ کر کریں گے کہ آنے والے سالوں میں کہ بھئی یہ اگر ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ امریکہ نے کوئی سبق نہیں سیکھا عراق اور افغانستان سے، کیونکہ امام غزالی نے کہا تھا کہ 1 سال کی بدامنی جو ہے وہ 100 سال کی ظلم کی حکومت سے بدتر ہے. تو اگر وہی اسی طرح کی اینکی ہوئی جس طرح کی عراق میں ہوئی تھی یا ہم نے افغانستان میں 20 سال دیکھی ہے، تو یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے. آخری بات جو مجھے کرنی وہ یہ کہ یہ جو آپ نے جس بحری جہاز کی تباہی کا ذکر کیا، گلف آف عمان وہ ہے جس کے ایک کونے پر گوادر ہے. تو لہذا جنگ جو ہے وہ بالکل ہمارے دہانے پر آئی ہوئی ہے، اور اس لیے پاکستان کے سامنے اور حکومت کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے. کل پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہے کہ اس کو کلیئرلی آ کر قوم کو بھی اننسیٹ کریں کہ ہمیں اس وقت قومی مفاد یہ ہے کہ پرامن رہیں، اور پرامن رہ کے جو ہم نے بہت ایک اصولی سٹینڈ لیا ہے ایران کے حق میں اس کو اپریشیٹ کریں، لیکن اپنے ملک کو خراب نہ کریں. بالکل. اور سر آپ کو لگتا ہے خلیجی ممالک کی طرف سے کوئی دباؤ آ سکتا ہے اس وقت پاکستان پر اسپیشلی؟ خرم صاحب نہیں، پاکستان پر تو نہیں دباؤ، لیکن ایران کی اسٹریٹجی ہی یہ ہے ان تمام خلیجی ممالک پر حملہ کرنے کی کہ وہ امریکہ پر دباؤ ڈالیں گے کہ یہ ایکشن جو ہے وہ ختم کیا جائے.
صحیح, بہت شکریہ آپ کا سر, آپ ساتھ موجود تھے. ہماری یہ میراتھن ٹرانسمیشن ہے, جیسے جیسے اس پہ اپڈیٹس آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. جی آپ پلیز 85 لڑکیوں کی بات کی تھی, ان کی تعداد 148 ہو گئی ہے. میں وہی اس وقت تھوڑا کریکٹ میں گیا, شاید آپ مناب کے علاوہ کسی اور جگہ کی بات نہیں, مناب والی اس میں دوسرے کچھ لوگ بھی ہیں, بچیاں نہیں ساری, لیکن ٹوٹل جو ہے وہ 148. اس وقت آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے, اور اس پہ کوئی میڈیا. اس کے اراؤنڈ بھی ایک چھوٹی سی تھیوری ہے, بٹ ونس یو کم بیک وی آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈسکس دیٹ. جو مناب پہ اٹیک ہے اس کے ساتھ ہی بڑی اسٹریٹجک لوکیشن ہے ایران کی, دیٹ واز اسپیئرڈ اینڈ مناب واز اٹیکڈ. یہ طلعت صاحب اس کے ارد گرد مناب سے پہلے پاکستان کا جیسے آپ بارڈر 250 کراس کرتے ہیں فرام گوادر جیونی, دیر آر 2 points, بندر عباس اینڈ چابہار, اینڈ یو نو وائی دے آر ہیویلی گارڈیڈ. اور وہاں پہ ایک اور جس کو گچکن کا علاقہ بولتے ہیں, وہ ایسا ہی سیکیورڈ اور گارڈ ہے جیسے ایریا 51 کی بات ہوتی ہے. تو وٹ آئی واز جسٹ تھنکنگ وائل سیئنگ دا میپ کہ مناب واز جسٹ کلوز ڈورز with all these two areas. These two areas were not struck, but a girl's compound was struck. So what was this, situation behind this? تو اس میں کوئی strategic warnings and threats تھے from American side بھی, یا it was just to, terrorize the population. اگر terrorize the population پہ تو اور زیادہ بدتمیزی اور زیادہ ظلم ہے. کہ اگر غلطی سے ہوا ہے تو یہاں پہ تو غلطی سے ہوا ہوگا. کیونکہ آج جب آرٹیکل 51 کی بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کی, جیسے لی گئی ہے کہ we were targeting the terrorist hideouts or the targets we need to take out, تو پھر آپ ڈیفینس انسٹالیشنز پہ جاتے ہیں, نہ کہ آپ سول آبادی پہ جاتے ہیں. تو دس واز مائی کنسرن اباؤٹ. یہاں پر اہم خبر آپ کو دیں, ایران کے خلاف کارروائیوں کے دوران 3 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ نے فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے. یہ اب تک کی اہم خبر ہے. ایران کے خلاف کارروائیوں کے دوران 3 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں, اور امریکی سینٹرل کمانڈ نے فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ ایران کے خلاف کارروائیوں کے دوران 3 فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں, امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں, اور امریکی سینٹرل کمانڈ نے فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے. یہ بڑی خبر ہے جو سما اپنے ناظرین سے شیئر کر رہا ہے. ایران کے خلاف کارروائیوں کے دوران 3 امریکی فوجی ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے, اور امریکی سینٹرل کمانڈ نے بھی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے. 3 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں ایران کے خلاف کارروائیوں کے دوران, ایسا بتایا گیا ہے امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے.